حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کچھ ایسے اسباب کی طرف بھی اشارہ کیا ہے جہاں انسان جن اسباب کی وجہ سے عذاب قبر کا حقدار ہو جاتا ہے، ہمیں ان اسباب سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ بالعموم کفر، شرک، نفاق، معصیتیں، گناہ یہ عذاب قبر کا سبب ہے، لیکن خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کو عذاب قبر کا بہت بڑا سبب بتایا ہے، سود خوری، سود کھانے کو عذاب قبر کا سبب بتایا ہے، اور لمبی لمبی جھوٹی باتیں، ڈینگیں ہانکنا، جھوٹی باتیں پھیلانے کو یہ عذاب قبر کا سبب بتایا ہے، اور پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کو عذاب قبر کا سبب بتایا ہے۔ چغل خوری، ادھر کی بات ادھر لگانا اور ادھر کی بات ادھر لگا کے لڑانا، اس کو آپ نے عذاب قبر کا سبب بتایا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر سے ہوا، آپ نے وہاں رک کے فرمایا انہما لیعذبان، کہا کہ ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، وما يعذبان في كبير، اور ایسا نہیں کہ کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اما احدهما فكان لا يستنزه من بوله، رہا ان دونوں میں سے ایک شخص تو وہ اپنے پیشاب کے قطروں سے بچتا نہ تھا، اپنا پیشاب انسان کے پیشاب کے قطروں سے، اگر جو شخص پیشاب سے پاکی نہیں رکھتا، پاکی حاصل نہیں کرتا، پیشاب کر کے ایسے اٹھ جاتا ہے، عذاب قبر کا مستحق بنے گا وہ۔ جب بھی استنجا کو جائے پاکی حاصل کرنا ضروری ہے، اور قطرے جو ہے کہیں اچھل نہ جائیں، لگ نہ جائیں، یہ احتیاط بھی ضروری ہے۔ اما احدهما فكان لا يستنزه من بوله واما الاخر فكان يمشي بالنميمه، اور رہا یہ دوسری قبر میں جو عذاب ہو رہا ہے، اس کا گناہ یہ تھا، یہ چغل خور تھا، وہ ادھر کی باتیں ادھر پہنچا کر، ادھر کی باتیں ادھر پہنچا کر یہ نفرت کی آگ لگایا کرتا تھا، لوگوں کو لڑایا کرتا تھا، یہ جو ہے عذاب کا سبب بنے یہ اعمال۔